بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جس وقت رومیوں کو ہزیمت کھا کر بھاگتے اور اپنی جانوں کو بچا کے پہاڑ کی طرف لے جاتے دیکھا تو آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے فرمایا، معاشر المسلمین، خبردار کوئی شخص ان کا تعاقب نہ کرے اور اپنی فوج سے کوئی سپاہی متفرق اور جدا نہ ہو۔ ممکن ہے کہ رومیوں نے دانستہ ہزیمت کھا کر تمہارے فریب دینے کے واسطے فرار اختیار کیا ہو کہ جس وقت تمہاری جماعت کا شرازہ بکھر جائے اور تمہاری جمعیت متفرق اور متشتت ہو جائے تو پھر اچانک لوٹ کر تم پر حملہ کر کے ایک ایک شخص کو جامع شہادت پھیلا دیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے چونکہ آپ کی آواز نہیں سنی تھی، اگر سن لیتے تو کبھی تعاقب نہ کرتے، اس لیے برابر بڑھتے چلے گئے اور انہیں یہ یقین رہا تھا کہ تمام مسلمان میرے ساتھ اسی طرح بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تاکہ دشمن جس وقت تو میں فنا گزین ہو گیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اب اللہ جل جلالہ نے اس گروہ کی قلع و قمع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ جس وقت تک تمام مسلمان یہاں تک نہ پہنچ جائے اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی حکم صادر نہ فرمائے، اس وقت تک ان کو اسی طرح چاروں طرف سے گھیرے رہو اور اس طریقہ سے محاصر رکھو کہ کوئی شخص بچ کر نہ نکل سکے۔ اس کے بعد آپ نے ایک معزز مسلمان کے ہاتھ میں اپنی خدمت سپرد کی اور کہا، آپ اس وقت تک میری قائم مقام کریں جب تک میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے متعلق ان کا عندیہ اور رائے معلوم کر کے نہ آ سکوں۔ آپ نے اپنے ساتھ 20 سواروں کا ایک دستہ لیا اور حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، سعید مسلمان کیا ہوئے، تم نے اپنے ساتھیوں کو کیا؟ انہوں نے عرض کیا، حضور مبارک ہو، انہوں نے دشمن کا محاصرہ کر رکھا ہے اور سب بخیر و عافیت زندہ سلامت ہے۔ اس کے بعد تمام قصہ بیان کیا اور عرض کیا، آپ کا جب کوئی سپاہی میرے پاس نہ پہنچ سکا تو میں خود جناب کا حکم لینے کے لیے اور مسلمانوں کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے واسطے خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے کہا، خدائے منعم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جنہوں نے انہیں ان کے گھروں سے ہزیمت دے کے بھگا دیا اور ان کی جگہ سے ان کے پیر کاٹ دیے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید اور حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا، خداوند تمہیں جزائے خیر عنایت کرے، میں نے تو تمہیں شہر کے دروازوں پر متعین کر کے یہ حکم دیا تھا کہ ادھر سے رومی نہ آنے پائے، پھر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کر کے یہ کیسے جرأت کی کہ فوراً اس طرف چلے آئے، اور تمہیں کس نے اتنی ہمت دلائی کہ میری مخالفت کر بیٹھے؟ تم دونوں نے میرے اور میرے ساتھیوں کے دلوں کو بیدار کر دیا اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ تمہارے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور رومی نے تمہیں ہزیمت دے دی۔ اسی واسطے میں نے اپنی فوج کو منع کر دیا تھا کہ وہ مفرورین کا تعاقب نہ کریں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ایھا الامیر، واللہ میں نے آپ کی کسی حکم کی نافرمانی، آپ کے کسی قول کی مخالفت نہیں کی، جس طرح جناب نے حکم دیا تھا ہم اس طریقہ اور سمجھ پر قائم تھے اور اسی مقام پر جہاں اور جس جگہ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا پڑے ہوئے تھے کہ اچانک ہمیں ایک دھواں اٹھتا دکھلائی دیا جو بڑھتا بڑھتا بہت اونچا ہو گیا تھا۔ ہم نے اسے دیکھ کر آپس میں یہ کہا کہ یا تو رومیوں کے اہم ترین اور سخت کاموں میں سے کوئی کام ہے اور یا مسلمانوں نے ہمارے بلانے کے لیے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم نے آپ کی طرف آنے میں جلدی کی اور چلے آئے، اور جو کام یہاں آ کے کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ محاصرہ کر لینے کے بعد ہمیں خیال پیدا ہوا کہ اگر ہم یہی ٹھہرے رہے تو مبادا کہ کہیں جناب کی رائے کے خلاف ہوں یا ہمارا کوئی کام حکم عدولی کے مترادف سمجھا جائے، اس لیے یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، وما توفیقی الا باللہ، خدا کی قسم اس وقت رومی ہمارے لشکر پر آ پڑے تھے اور انہوں نے حملہ کر دیا تھا، تو میں نے اپنے دل میں کہا تھا کہ کاش کوئی سعید اور زرار کو پکار کر کہہ دیتا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آ جائے، یا پہاڑ پر چڑھ کر کوئی دعا ہی کر دیتا
کہ وہ اسے دیکھ کر یہاں آ جائے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ یا امیر المومنین، میں نے پہاڑ پر ایک آگ روشن دیکھی جس کا دھواں آسمان کے کناروں تک پہنچ رہا تھا۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ آپ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کر بلند آواز سے فرمایا، معاشر المسلمین، تم میں سے کون شخص ہے جس نے پہاڑ پر آگ جلائی تھی یا دعا کیا تھا؟ سہیل بن صبا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے یہ آواز سنی تو میں فوراً لبیک کہہ کے حاضر خدمت ہو گیا، کیونکہ میں رومیوں کی حزمیت کے بعد پھر لشکر میں ہی عاملہ تھا۔ میں جس وقت جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو آپ نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی قسم دے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور یہ کام میں نے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کی کیا ضرورت لاحق ہوئی تھی؟ میں نے وہ تمام قصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اللہ جل جلالہ نے جنت کی توفیق عنایت فرما دی تھی، آئندہ سے اپنے سردار کے حکم کے بغیر کسی نئے کام کرنے سے محترز رہنا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سہیل بن صبا سے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دفعتاً ایک شخص پہاڑ سے اتر کر چلانے لگا، چلو چلو اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر لو، انہیں رومیوں نے گھیر لیا ہے اور وہ نہایت ضیق اور سختی میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ عربیس ملعون نے جب مسلمانوں کی تعداد کم دیکھی تو اپنی قوم کو مخاطب کر کے چلانے لگا، مسیح کے پرستاروں، دوڑو دوڑو اور اس چھوٹی سی جماعت کو جو تمہیں گھیرے ہوئے لے لو اور قتل کر دو، پھر خوشی سے شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے انہیں تلوار کی گارڈ اتار دیا تو عربوں کی تعداد کم پڑ جائے گی اور یہ تمہارے شہر کا محاصرہ چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ مصعب بن عدی تنوخی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بالابک میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی جمعیت میں شامل تھا۔ ہم نے حربیس اور اس کے ساتھیوں کو اس حصار میں 500 سواروں کے ساتھ محاصرہ میں لے رکھا تھا۔ ہمیں رومیوں کی کسی بات کا علم اس وقت تک نہیں ہوا جب تک وہ چاروں طرف سے دوڑ دوڑ کر ہم پر نہ گرنے لگے۔ ہم نے ایک کسی دوسرے کو پکارنا شروع کیا اور ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ خدا کی قسم میں شام کی اکثر لڑائی میں شامل رہا ہوں، مگر میں نے ان لوگوں سے زیادہ سخت کسی کو نہیں دیکھا جو بالابک کے سردار کے ساتھ جمع تھے۔ یہ لوگ نہایت ثابت قدم اور تمام رومی سے زیادہ لوہے کے مقابلے میں ڈٹ کر لڑنے والے تھے، اور واللہ انہوں نے دفعتاً ہم پر ہجوم کر دیا اور ہماری طرف بڑے چلے آئے، حتیٰ کہ بجائے اس کے کہ ہم نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، الٹا انہوں نے ہمیں گھیر لیا۔ ہمارا اس دن کا شمار اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کی علامت تھی کہ الصبر یعقب الظفر، یعنی صبر کے بعد ہی فتح ہوتی ہے۔ ہم نہایت بے جگری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ حرب ہمیں نہایت کرب و بلا معلوم ہو رہی تھی کہ ہم نے اچانک یہ بلند آواز جو پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی سنی۔ ایک کہنے والا کہہ رہا تھا اور ایک منادی کے زور زور سے ندا کر رہا تھا، ما من رجل یاب نفسه للہ تعالی ولرسولہ ویستنصر المؤمنین فانہم بالقرب منا ولا یعلمون ما نزل بنا، یعنی کیا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور ان کے نبی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنی جان ہبہ کر مسلمانوں سے ادھر چلنے کے لیے کہہ دے کہ وہ ہم سے حالانکہ یہی قریب ہے، مگر انہیں خبر نہیں کہ ہم پر کیا بلا نازل ہو رہی ہے۔ میرے پاس اس وقت ایک نہایت سوار رفتار گھوڑا تھا جو بجلی کی طرح ادھر سے ادھر کو جا پڑتا تھا۔ یہ آواز سن کر میں نے گرم کرنے کے لیے اسے سلنڈر کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ ہاتھ کا کھانا تھا کہ گھوڑا ہوا ہو گیا، اور باوجود اس کے کہ میں نے رومیوں کے 2-3 آدمیوں کو تلوار کی گارڈ اتار دیا تھا، کوئی رومی میرے گھوڑے کے گرد کو بھی نہ پہنچ سکا۔ گھوڑے کا اس وقت یہ حال تھا کہ پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں کو طوفان تھا، بجلی کی طرح میری رانوں سے نکلا چلا جا رہا تھا، حتیٰ کہ یہ ہوا کے چرتا پھاڑتا مسلمانوں کے لشکر تک اس طرح چلا گیا۔ میں نے قریب پہنچ کر مسلمانوں کو پکار کر کہنا شروع کیا، چلو چلو۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے میری آواز سن کر تیر اندازوں کو پکارا۔ عربی کمان لیے ہوئے آپ کے پاس 100 تیر انداز جمع ہو گئے۔ آپ نے انہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے فرمایا کہ قبل اس کے کہ دشمن تمہارے ساتھیوں پر رازدسی کرے میں فوراً جا ملو۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ضرار بن حضور رضی اللہ عنہ کو آواز دی اور فرمایا کہ تم اپنے بھائی سعید کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔
یہ بھی فعال کی طرف روانہ ہو گئی۔ جس وقت مسلمان یہاں پہنچے، اس وقت رومیوں نے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ ابو زبید بن ورقہ بن عامر زبیدی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں بھی ان پہاڑوں والے مسلمانوں میں شامل تھا۔ رومیوں نے ہر طرف سے ہمیں گھیر رکھا تھا، ہم بھی نہایت استقلال کے ساتھ ان کے مقابلے میں ڈٹ رہے تھے اور بڑے بڑے بہادروں کی طرح جان توڑ حملوں کو برداشت کر رہے تھے۔ ہمارے 70 آدمی زخمی اور شہید ہو کر زمین پر گر پڑے تھے۔ رومی بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ غرض ہمارے لیے یہ وقت نہایت کٹن اور یہ لڑائی سخت جان گزار ہو رہی تھی کہ ہم نے تکبیر و تحلیل کی آوازیں سنی اور نفیر نفیر کی پربوس نعرے ہمارے کانوں میں آنے لگی، حتیٰ کہ اسلام کے لہراتے ہوئے پرچم جس وقت ہماری نظروں کے سامنے اڑنے لگے تو رومی دم دبا دبا کے اس پہاڑ رومی پھر بڑھنے لگے۔ ہم ہلا کر کے ان کی تعاقب میں ہوئے، ان کی پچھلی صفوں کے آدمیوں کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ اکثر تو مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ آخر یہ پھٹتے پٹاتے حصار میں گھس گئے اور اس طرح انہوں نے پھر اپنی جان کو بچا لیا۔ ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور اب ان کی اتنی بھی مجال نہیں تھی کہ ہمارے تیر کے خوف سے سر وار کر ہی دیکھ لے۔ اس وقت حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ اتنے مسلمان شہید ہوئے اور اتنے مشرک تحقیق کر دیے گئے۔ رومی قوم پھر اس حصار میں مسحور کر لے گئی۔ اس کے پاس نہ کھانے کو کھانا اور نہ پینے کو پانی، تو آپ نے سن کر معبود برحق کا شکریہ ادا کیا اور کہا تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہی ہے۔ انہوں نے انہیں متفرق کرنے کے بعد پھر ایک جگہ مجتمع کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت شریفہ کو تلاوت کیا، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ، اور پردہ ڈالا گیا ان کے اور ان کے اسی چیز کے درمیان میں جسے وہ چاہتے تھے، جیسا کہ کیا گیا تھا ان کے فعلوں کے ساتھ، اور وہ تھے اضطراب میں ڈالنے والے شکل۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا معاشر الناس، اب تم اپنے اموال و اولاد کے پاس جا کے شیر کے گردا گرد اپنے خیمہ کھڑے کر دو۔ اللہ جل جلالہ نے اب تمہارے دشمنوں کو ذلیل کر کے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، یہ بسببی اس کے ہے کہ اللہ جل جلالہ ان لوگوں کے مددگار و معاون ہے جو ایمان لائے اور کافروں کا کوئی معاون مددگار نہیں۔ مسلمان یہ سن کر جہاں پھیلے ٹھہرے ہوئے تھے آئے، خیموں کو نصب کیا، دشمن کی خبر لانے کے لیے لشکر طلایہ مقرر کیا، چراگاہ کی طرف گھوڑے اور اونٹ روانہ کیے، غلاموں کو جنگل سے لکڑی لانے کے لیے کہا۔ آگ لشکر میں ہر جگہ روشن کی، خوف و دہشت کا پور ہو گیا اور اس کی جگہ اطمینان اور سکون نے لے لی۔ اہل بالابک نے شیر پناہ پر چڑھ کر آہ و ویلا منہ نوچنا اور اپنی زبان میں چیخنا چلانا شروع کیا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے ترجمان سے پوری دریافت فرمائی، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ایھا الامیر، اپنی سختی، ملک کی تباہی، پھر باہر کی ویرانی، اپنے لوگوں کی موت اور ہلاکت کو یاد کر کے جسے یہاں اہل عرب آئے ہیں، ہم پر یہ آفتیں آ رہی ہے، بییں کر کر کے رو رہے ہیں۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت شام ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن زید کو کہلا بھیجا کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرنا، اپنے مسلمان ہمراہی کی احتیاط رکھنا اور تمہیں باری تعالیٰ جل مجدہ جزائے خیر عنایت فرمائے، اس بات کی کوشش رکھنا کہ رومی کا کوئی آدمی تمہارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور نون محصرین کے لیے میدان میں اتنی وسعت رکھنا کہ کوئی ان میں سے نکل کر چل لے اور پھر آہستہ آہستہ ایک کے بعد دیگرے اس طرح چلتے رہے حتیٰ کہ تمہاری وہی مثل ہو جائے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز آ گئی اور وہ اس نے ضائع کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔